وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں ثاقب الاسلام۔ جنوبی ایشیا سے متعلق نئی امریکی پالیسی کے خطے میں ممالک کے آپس کے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ دس از وائس آف امریکا's ویو 360۔ بھارت اور افغانستان کے بڑھتے تعلقات پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن وہ پازیٹیو ہو۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ڈرونز کا استعمال، امریکہ میں بحث۔ It allows us to get a view of a particular situation. اور فن پیٹ نہیں بھرتا، پاکستانی کارٹونسٹ کی شکایت۔ سٹوری کو پورٹری کرتا ہے یہ، جس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو۔ امریکی ایوان نمائندگان کی آرم سروسز کمیٹی میں ایک سماعت کے دوران امریکی عوامی نمائندوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 16 سالوں میں پہلی بار افغانستان کی تمام افواج کسی بھی قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر دفاع میٹس نے یہ بھی کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی کے مطابق کوئی بھی حتمی قدم اٹھانے سے قبل امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع نے واضح کیا کہ اگر ہماری انتہائی کوششیں ناکام ہوئی تو پھر صدر تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنوبی ایشیا کے لیے ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کی یہ سماعت اور وزیر دفاع جم میٹس کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی نئی حکمت عملی سامنے آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات بھی تناؤ کا شکار ہیں۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں کیپٹل ہل پر موجود نیلوفر مغل سے۔ نیلوفر، بتائیے گا کہ پاکستان سے تعلقات کے بارے میں امریکی وزیر دفاع کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی ثاقب، اس سماعت کے دوران ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت پیچیدہ ہیں اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے مزید تعاون چاہتا ہے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی اپنے رویے میں لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو امریکہ پاکستان سے تعاون حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا اور اس کے پاس کیا ذرائع ہیں؟ ان کا کہنا تھا on the Pakistan relations and what tools do we have. جہاں تک پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ہمارے پاس دستیاب ذرائع کا تعلق ہے تو ہمارے پاس سفارتی ذرائع موجود ہیں۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی آئسس کو شکست دینے کی حکمت عملی کے تحت زیادہ سے زیادہ ملکوں کی جانب سے سفارتی طور پر تنہا کرنے کی پالیسی اپنا کر ہم مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سب سے دہشت گردی کے خلاف بڑھتا ہوا تعاون ظاہر ہوتا ہے، اور جو ملک بھی دہشت گردوں کو پناہ گاہیں مہیا کر کے ان کا ساتھ دے گا اسے دنیا کے فوجی اور معاشی اعتبار سے طاقتور ترین ممالک کی جانب سے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس سماعت کے دوران یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ 2004 میں پاکستان کو نان نیٹو الائی ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ ایک ایسا اتحادی جو نیٹو کا رکن نہیں ہے، تاکہ اسے کچھ پریفرنسز دی جا سکیں، خاص طور پر دفاع کے شعبے میں۔ اور لیکن جو نئی امریکی انتظامیہ ہے وہ پاکستان کی جانب سخت موقف رکھتی ہے۔ تو جم میٹس سے یہ پوچھا گیا وزیر دفاع سے کہ اس سلسلے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے گا، کیا پاکستان سے اس کی یہ حیثیت واپس لی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں بہت سے امریکی عہدیدار، جن میں نیشنل سیکیورٹی سٹاف کے ارکان بھی شامل ہیں، وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور وہ خود بھی بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ جی ثاقب۔ بالکل نیلوفر، پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف واشنگٹن کے دورے پر بھی ہیں، جہاں وہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو اپنی ریڈیو نشریات اور ویب سائٹ پر آگاہ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو نیلوفر فرام کیپٹل ہل۔ اور افغانستان اور بھارت کے تعلقات کی اگر بات کریں تو وہ بھی تاریخی نوعیت کے ہیں، جن میں افغان صدر کے حالیہ دورہ بھارت کے بعد گرم جوشی میں اضافہ ہوا ہے۔ کیا بھارت اور افغانستان کے گہرے تعلقات خطے میں پاکستان کی اہمیت پر اثر ڈال سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے دلی میں ہماری نمائندہ رتل جوشی نے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ساؤتھ بلاک، بھارت کے دارالحکومت دلی کا وہ علاقہ جہاں فارن پالیسی کی باریکیاں طے کی جاتی ہیں۔ گزشتہ ہفتے افغانستان یہاں کی سرگرمیوں کا بڑا حصہ رہا۔ ایک طرف بھارت نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ کا استقبال کیا اور دوسری طرف 200 سے زیادہ افغانی بزنس مین کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا۔
زیادہ سے زیادہ کاروباری لوگ انڈیا میں سبسڈیز اور ایئر کارگو کی سہولتوں کی وجہ سے شراکت دار تلاش کر رہے ہیں۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان سالانہ تقریباً $700 ملین کا کاروبار ہوتا ہے، جسے اگلے 5 سال میں $10 بلین تک لے جانے کا ٹارگٹ طے کیا گیا ہے۔ بھارت 2001 سے افغانستان کو 3 ارب امریکی ڈالر کی مدد دے چکا ہے اور اس وقت وہاں 116 بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر کام بھی کر رہا ہے۔ تاہم جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے رشتے کی بات ہے تو اس کا فوکس ابھی بھی معاشی تعلقات نہیں بلکہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں۔ We have the legitimate right to defend our country, to defend our people. We have stood ready for talks and negotiations. In our relations with Pakistan, we have some serious challenges. اگست میں امریکہ کی نئی افغانستان پالیسی کے سامنے آنے کے بعد سے بھارت اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں تیزی آئی ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوریوں کی جھلک UNGA جیسے فورمز پر بھی صاف نظر آئی۔ جو راستہ ہندوستان نے اختیار کیا ہے اکنامک اسسٹنس کا، پولیٹیکل اسسٹنس کا، تو افغانستان میں لوگ اس کو پسند کریں گے۔ پاکستان اگر دہشت گرد تنظیموں کو بڑھاوا دے رہا تو پاکستان کے خلاف جو ہے افغانستان کے اندر لوگوں کا سوچ رہے گا۔ پاکستان کے لیے پریشر بن رہا ہے کیونکہ چین بھی، جو کہ خود ایک بڑا انویسٹر ہے افغانستان میں، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہاں پر وہ سنبھلے اور سدھرے، اور اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن وہ پازیٹیو ہو۔ صرف افغانستان ہی نہیں، اس پورے علاقے میں امن اور استحکام کے لیے بھارت اور پاکستان دونوں کی ہی اہمیت کو کم کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دونوں ہی دیشوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے دائرے کو تھوڑا بڑا کریں اور افغانستان کی مضبوطی کے لیے مل کر آگے قدم بڑھائیں۔ رتل جوشی، اردو وائس آف امریکہ، دلی۔ افغانستان کے لیے امریکہ کی نئی اعلان کردہ حکمت عملی میں دوسرے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرح یورپی یونین نے بھی بہت دلچسپی لی ہے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے سفیر پیئر مایوڈن نے کابل میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی افغان پالیسی یورپی یونین کی افغانستان کے لیے حال ہی میں نئی اعلان کردہ حکمت عملی سے بھی مطابقت رکھتی ہے، اور اس سوال کے جواب میں کہ کیا دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی امریکی پالیسی سے یورپی یونین بھی اتفاق کرتی ہے، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ European Union has a long-lasting engagement. یورپی یونین کے پاکستان کے ساتھ طویل عرصے تک جاری رہنے والے تعلقات ہیں۔ مجھے خود پاکستان میں 3 برس گزارنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہمارے پاکستان کے ساتھ رابطے رکھنے کے اپنے طریقہ کار رہے ہیں۔ یقیناً ہم ان سے انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ اعلامیہ کہ امریکہ پاکستان کو اس ضمن میں زیادہ مثبت کردار ادا کرنے کی اپنی کوششیں جاری رکھے گا، اچھی خبر ہے۔ طالبان کے قطر میں آفس کے بارے میں بات کرتے ہوئے پیئر مایوڈن کا کہنا تھا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہی اصل مقصد ہے۔ What we would like to see is that the Taliban accept. ہم چاہتے ہیں کہ طالبان تمام پرتشدد کارروائیاں چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آئیں اور ایسے امن عمل کا حصہ بنیں جو افغانوں کی رہنمائی میں کیا جائے۔ اس پس منظر میں قطر میں طالبان کا آفس مذاکرات کا صرف ایک ذریعہ ہے، نہ کہ ان مذاکرات کی منزل۔ یہ ڈائیلاگ کے لیے ایک سہولت ہے۔ اصل مقصد یقیناً طالبان کو تشدد کا راستہ چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ اور پیئر مایوڈن کا مزید کہنا تھا کہ خطے کے لیے ایک لامحدود دورانی کی امریکی حکمت عملی افغانستان اور خطے کے لیے خوش آئند ہے۔ اور اگر بات کریں امریکی ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگس کی، جہاں پولیس اتوار کی رات کو ہونے والی بدترین ماس شوٹنگ کی تحقیقات میں مصروف ہے، اور اب تک کی تحقیقات سے جو بات واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ واقعے کے مبینہ ملزم اسٹیفن پیڈک نے بڑے پیمانے پر فائرنگ کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، اور اس کے پاس ایسے آلات تھے جن سے وہ عام رائفلز کو تیزی سے فائر کرنے والے ہتھیار بنا سکتا تھا۔ ملزم کی خاتون دوست میری لو ڈینلے نے، جنہیں پیڈک نے $1,00,000 امریکی بھجوائے تھے، فلپائن سے امریکہ واپس آ گئی ہیں اور حکام ان سے تفتیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ میں ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور ان کی ملکیت کے قوانین پر بحث کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا ہے، جس میں اس کے حق اور مخالفت میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن اراکین کانگریس کی طرف سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ Thoughts and prayers need to be matched by action. The reason why we exist is to act, is to change the laws of the nation to address challenges. Look, the investigation's not even been completed, and I think it's premature to be discussing
legislative solutions if there are any. یہ تھے امریکی سینٹ کے میجورٹی لیڈر مچ مکونل جو کہہ رہے تھے کہ ابھی اس بارے میں بات کرنے کا وقت نہیں آیا، جبکہ صدر ٹرمپ کا بھی کہنا تھا کہ گن کنٹرول کے قوانین کے بارے میں بات کرنے کا وقت آئے گا۔ وہ آج لاس ویگس کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور شوٹنگ کے اس واقعے کے بعد لاس ویگس کے ہسپتالوں میں بھی افراتفری کا عالم تھا، جہاں سینکڑوں زخمیوں کو لایا گیا، لیکن وہاں کی میڈیکل کمیونٹی نے بڑے پیمانے پر زخمیوں کو بچانے کی ایک مثال بھی قائم کی، جن میں ایک پاکستانی امریکن سرجن بھی شامل تھے، ڈاکٹر نعمان جہانگیر، جو اسپرنگ ویلی ہسپتال کے چیف آف کارڈیو تھوریسک سرجری ہیں۔ صبا شاہ خان نے اسکائپ کے ذریعے ان سے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کے ہسپتال یا ویگس کے دوسرے ہسپتالوں نے زخمیوں کی اتنی بڑی تعداد کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی خاص سروسز سیٹ اپ کی یا کوئی خاص اقدامات کیے؟ بڑی اچھی طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں، لوگوں کا ڈیڈیکیشن ٹو دا جاب اس حد تک ہے کہ بہت لوگوں نے تو گھر جانے سے انکار کر دیا تھا، کہتے ہیں کہ ہم یہیں پہ رہیں گے جب تک آپ ہماری ضرورت ہے۔ ایک پاکستانی امریکن کی حیثیت سے جب شوٹنگز کے بارے میں پہلی بار آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا، اس لیے بھی کہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ جان کا ضیاع اور زخم ہیں، جو انجریز ہیں وہ کم از کم ہوں، لیکن دوسری طرف یہ سوال پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہر دفعہ اٹھتا ہے کہ انفارچونیٹلی اب یہ ایسوسیشن بن گئی ہوئی ہے کہ جب بھی کہیں کوئی دہشت گردی کی بات ہوتی ہے یا کوئی انسانی جان کی لاس کی بات ہوتی ہے، آٹومیٹکلی پریس، میڈیا، عوام اس کو مسلمانوں کے ساتھ اس کا کنیکشن نکال لیتے ہیں۔ لائے جانے والے زخمیوں میں کیا پاکستانی بھی تھے، اور یہ کہ ویگس کی پاکستانی کمیونٹی ریکوری میں کیا رول پلے کر رہی ہے؟ زخمیوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں، زخمیوں میں یا جان کھونے والوں میں کوئی اگر پاکستانی تھے تو مجھے پتہ نہیں ہے، آئی ڈاؤٹ اٹ۔ ہم سب انفرادی لیول پہ تو کام کر رہے ہیں، اجتماعی لیول پہ ایز اے گروپ آف پاکستانی فزیشینز آج شام کو ہماری میٹنگ ہے یہاں پہ، جس کے اندر ہم ایک اسپیسیفک پلان بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کس طرح ڈیل کیا جائے۔ نیواڈا چیپٹر آف اپنا کے ساتھ مل کے مختلف اسپتالوں میں جا کے فرسٹ رسپونڈرز کو، نرسنگ اسٹاف کو، آپریٹنگ روم اسٹاف کو جا کے کھانا پرووائڈ کیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اب تو 36 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں مستقل کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر جہانگیر۔ ہمارا ہفتہ وار ٹیکنالوجی سیگمنٹ کچھ ہی دیر میں، جس میں آپ دیکھ سکیں گے امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ڈرونز کے استعمال کی بحث پر ایک رپورٹ، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں لاس ویگس میں شوٹنگز کی تازہ ترین اپڈیٹس کے علاوہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں بھی موجود ہیں، اور لاہور میں پاکستانی کارٹون آرٹ کی ایک نمائش میں بھی لے چلیں گے آپ کو، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں۔ اقوام متحدہ نے میانمار سے بھاگنے والے روہنگیا مسلمانوں کی بحالی کے لیے $12 ملین کے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ادارے کے ایمرجنسی ریلیف کوارڈینیٹر کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش نے روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دینے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن مہاجرین کی پناہ گاہوں کے حالات ہولناک ہیں۔ اسپین کے کنگ فلیپے 6 نے کیٹالونیا انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ آزادانہ ریفرینڈم کروا کر کیٹالونیا نے خود کو قانون سے بالاتر کر دیا ہے، جبکہ ریفرینڈم کے دوران اسپین حکومت کی جانب سے ووٹرز کو تشدد کا نشانہ بنانے پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کے تشدد میں 900 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ہانگ کانگ میں موسم خزاں کا تہوار فائر ڈریگن منایا گیا۔ تہوار میں درختوں کی چھال اور اگربتیوں کی مدد سے 220 فٹ لمبا ڈریگن بنایا گیا، جسے 3 روز تک تائی ہانگ کے گاؤں کی گلیوں سے گزارا گیا۔ ڈریگن کے گزرنے کے راستوں کو روشنیوں سے سجایا گیا۔ امریکی ریاست میریلینڈ کے شہر بالٹیمور میں جسمانی مشق اور یوگا پر مبنی ایک پروگرام متعارف کرایا گیا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو اپنے غصے پر قابو پانے میں مدد دینا ہے۔ اس پروگرام کو نیوما کہتے ہیں، یونانی زبان میں نیوما کا مطلب سانس اور روح ہے۔ یہ پروگرام کیا ہے اور کون اس سے مستفید ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ Listen up, don't move. When I say switch. ہفتے میں 2 مرتبہ بچوں کا یہ گروپ بالٹیمور پولیس اکیڈمی میں نیوما میں شرکت کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کو اسکول میں تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے اور اپنے جذبات پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں یہ بچے جسمانی مشق کرتے ہیں اور ایسے افراد سے ملتے ہیں جنہیں ان کی پرواہ ہے۔ In and out.
कुछ एक्सरसाइजेस सांस से मुतालिक हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान ये समझें कि वो कई मरतबा जज्बात में आकर बगैर सोचे समझे फैसला कर लेते हैं, तो हमारी कोशिश है कि इनमें थोड़ा धीमापन आए। जब आप गहरा सांस लेते हैं तो जरा आराम आ जाता है। तो इस तरह उन्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है और वो दूसरों को माफ करना सीखते हैं। न्यूमा के बानी डेमियन कूपर कहते हैं कि उन्हें ये सबक सीखने में 4 साल से ज्यादा अरसा लगा। 24 साल पहले उन्हें गोली मारी गई और गोली दिल के बिल्कुल करीब लगी। इस वाक़े के बाद वो तब तक बहुत तल्ख और दुखी रहे जब तक कि उन्होंने सब भूल कर आगे बढ़ने का फैसला न कर लिया। मैंने एक जेल में रजाकार के तौर पर काम शुरू किया और मुझे 1.5 साल तक मालूम ही नहीं हुआ कि मैं जेल में सजा काटने वाले उस नौजवान का मुर्शिद बन गया हूँ जिसने मुझे गोली मारी थी। न्यूमा प्रोजेक्ट में बच्चे माफ करने की ताकत के बारे में सीखते हैं। मेरे बेहतरीन दोस्त इस प्रोग्राम में जा चुके हैं। पहले मेरी हर बात पर वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे। अब वो इतने पुरसुकून हो गए हैं कि आप उन्हें धक्का दें तो भी वो कोई परवाह नहीं करेंगे। प्रोग्राम में शरीक बच्चे 9 से 14 बरस की उम्र के हैं। इससे छोटे बच्चों को मौका मिलता है कि वो किसी ऐसे शख्स से मुतासिर हों जिसको वो बड़े भाइयों की तरह समझें। इससे बच्चों में लीडरशिप की सलाहियत पैदा होती है। न्यूमा में छोटे बड़े सभी लड़के अपनी कम्युनिटी में मुस्बत तब्दीली के बारे में संजीदगी से बहस भी करते हैं। इसके अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। ये प्रोग्राम एक नई तकवीत देता है। मेरे लिए इसमें शिरकत बहुत मजे की बात है। ये प्रोग्राम न सिर्फ तवानाई और लुत्फ का बायस है, बल्कि कुछ बच्चे तो 3 साल से ज्यादा अरसे से इससे मुंसलिक हैं, क्योंकि इससे उन्हें वो हौसला अफजाई, इस्तकामत और इखलाकी मदद मिलती है जो उनकी जिंदगियों से गायब है। फैजाल मसरी के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। अमेरिका में अवामी हिफाजत के इदारों की एक बड़ी तादाद ड्रोन्स खरीद रही है। एक अमेरिकी कॉलेज से मुंसलिक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ड्रोन्स की तहकीकात के मुताबिक पिछले साल खरीदे गए ड्रोन्स की तादाद इस साल से इससे पहले के तमाम सालों की निस्बत ज़्यादा रही है। लेकिन रियासत कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स समेत दीगर शहरों में ये बहस जारी है कि आया कानून नाफिज करने वाले इदारों को ड्रोन्स बतौर औजार दस्तयाब होने चाहिए या नहीं। इस बारे में देखते हैं मज़ीद इस रिपोर्ट में। ये उड़ान भरता छोटा सा डिवाइस हामिद खान की परेशानी का सबब है। सबसे पहले तो हम मुकामी सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की अस्करी सलाहियत में बड़े पैमाने पर इजाफा होते देख रहे हैं। हामिद खान जो पाकिस्तानी तारिक वतन है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ड्रोन के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं अमेरिका में नस्ल परस्ती बड़ा मसला है। मेरे ख्याल में बतौर फ़र्द और तार के वतन मेरे लिए ये अशद ज़रूरी था कि अमेरिका की हकीकी इक़्तिदार के बारे में जान सकूं, और मैंने हकीकी अमेरिकी इक़्तिदार के बारे में मज़ाहमत के कल्चर को परवान चढ़ाकर सीखा। उनके लिए मुज़ाहमत का मतलब था आवाज़ उठाना और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ड्रोन के इस्तेमाल के खिलाफ एक पिटिशन दायर करना। पुलिस मकामी शरीफ के दफ्तर के ज़ेर इस्तेमाल बगैर पायलट उड़ने वाले सिस्टम पर मुश्तमिल प्रोग्राम जैसा एक तजुर्बाती प्रोग्राम शुरू करना चाहती है। शेरिफ के दफ्तर से मुंसलिक जैक यूवल कहते हैं ये सिस्टम उनके लिए इजाफी आंखों जैसा है। इससे हमें किसी ऐसी मखसूस खतरनाक सूरत हाल का जायजा लेने में मदद मिलती है जहां किसी इंसान को भेजना खतरनाक हो सकता है। हम मुश्तबा गाड़ी के अंदर ड्रोन के जरिए देख सकते हैं कि क्या मुश्तबा शख्स मुसल्ला है, तो फिर हम दूर रहेंगे और मसले के हल के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करेंगे। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ खसूसी हालात में किया जाएगा। मैं आपको बता सकता हूं, हमारे महकमे का इन ड्रोन्स को हथियारों से लेस करने का कतन कोई इरादा नहीं। दरअसल हम इस अमर को यकीनी बनाएंगे कि जो मॉडल हमें मिलने जा रहे हैं उन्हें हथियारों से लेस करना मुमकिन ना हो। ताहम कुछ रिहायशी ड्रोन्स के इस्तेमाल के हक में है। हमारे आसपास बहुत से बदमाश फिरते हैं। मेरे ख्याल में मखसूस हालात में उन्हें ड्रोन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत से को कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतबार नहीं और वो इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। मेरे ख्याल में ड्रोन मुझ पर नजर रखने का एक नया तरीका होगा कि मेरे जैसे लोग क्या कर रहे हैं जो दर हकीकत कुछ नहीं कर रहे। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से हमारे इरादों पर एतबार नहीं करते
اور میرے خیال میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عدم بھروسے کی فضا کے خاتمے کی کوششیں کریں، اور ان کمیونٹی میٹنگز کے ذریعے ہم یہی کر رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ چیلنج درپیش ہے، وہیں سخت ہدایات اور ڈرون کے تجرباتی پروگرام سے حاصل ہونے والے مثبت نتائج دکھانے سے اعتماد سازی کی کوششوں میں بہتری آئے گی۔ الزبتھ لی کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ کسی بھی معاشرے کے مسائل اور سیاست میں آنے والے اتار چڑھاؤ کو ایک کارٹون آرٹسٹ مزاح کے انداز میں عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کارٹونسٹ کو درپیش مشکلات کو بیان کرنے والا اور سمجھنے والا کوئی نہیں؟ پاکستان کے شہر لاہور میں پہلی بار کارٹونسٹ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا موقع ملا۔ کارٹون آرٹ کی ایک نمائش میں آئیے دیکھتے ہیں۔ معاملات سیاسی ہوں یا معاشرتی، ارد گرد کے حالات پر گہری نظر کبھی لکھنے والوں کے کاٹ دار اور دلچسپ تبصروں کا سبب بنتی ہے، کبھی مصور کے کینوس پر رنگ بن کر بکھرتی ہے، اور کبھی کارٹونسٹ کی پینسل سے کھینچنے والی لکیروں میں سمٹ کر اخبار کا کارٹون بن جاتی ہے۔ سٹوری کو پورٹری کرتا ہے یہ، جس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو ایکسپریشن سے آپ کو پوری سچویشن کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والی اس کارٹون نمائش میں 20 کارٹونسٹ نے حصہ لیا اور انہیں اپنے تجربات شیئر کرنے کا موقع بھی ملا۔ لوگوں نے کارٹون یہ نا مفتی بنا دے ہیں، مطلب یہ ایٹیچیوڈ ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کارٹونسٹوں کے گھر میں بھی بل آتا ہے، گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، آٹا گوندھ کے روٹی پکتی ہے۔ لوگ بھی اس میں کام میں، ہمارے سے بہت سینئر لوگ ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بہت عرصے سے وہی لوگ کام کر رہے ہیں، نہیں ہے اس کی جاب جو ہے چند اخبارات میں۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے وہ ضرورت نہیں سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہم کوئی دوسرا ایڈ لگا دیں۔ پاکستان میں اخبارات کا کم ہوتا رجحان نئی نسل کو سوچنے کا نیا انداز دے رہا ہے۔ پاکستان میں کارٹونسٹوں کی تعداد بہت کم ہے۔ پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنی تعداد بڑھانی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں اپنا کانٹینٹ ڈیولپ کرنا ہے۔ اینک والا جن کا کارٹون بھی بننا چاہیے، منو بھائی کا سونو چاندی کا بھی کارٹون بننا چاہیے۔ اس کے بعد ان ساروں کے دیوانوں کو اکٹھا کر کے ہم آگے جو ہے نا ایک کارٹون اینیمیٹڈ ویڈیو کے ذریعے ان سارے کارٹونوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ پاکستان میں فی الحال 3D کارٹون بنانا مہنگا کام ہے، لیکن نئے آرٹسٹوں نے 2D اینیمیٹڈ کارٹون بنانے کی طرف قدم اٹھا لیا ہے، اور انہیں امید ہے کہ وقت کے ساتھ بدلنے کا عمل جاری رہے تو تخلیق کا سفر کبھی ٹھہرتا نہیں۔ ہمارے پاس جو ہے ایک لٹریچر کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم نہ صرف سیاسی بلکہ اب ہم ان لٹریچرز کے اوپر بھی جو ہے کہانیاں تیار کرنا شروع کریں۔ لاہور سے کارٹونز کی نمائش آپ نے دیکھی۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA اردو، اور ہم سے رابطے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @UrduVOA۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔
I think that people with autism have some gifts, have some incredible talents that we need to develop. Here at Exceptional Minds, what we try and do is figure out what they're good at and make them better at it. Well, we like to say that we're changing lives one frame at a time. Exceptional Minds is a vocational program for young adults on the autism spectrum where we teach animation and visual effects. But more importantly, it's a place where these guys can come learn about themselves and grow and develop in a safe environment, but a very challenging environment. Well, this great group of parents got together and they said, we need to make a difference. And so they came to me. I had a visual effects studio at the other end of town, and they said, we need your help starting a school. And I said, well, all right, I'll give you 10 hours a week. And that turned into 20 and 30 and 40. And pretty soon I shut down my company and I dedicated myself to just working with these guys here at Exceptional Minds. I started playing video games around, I want to say 4th grade, and never really looked back after that. I watch a lot of animated stuff, mostly Japanese anime. When I started here, I was a little nervous. I had absolutely no idea what I was in for. In a normal classroom, you just kind of sit there and they lecture at you, and you just get more and more bored because all you're doing is just sitting there listening. I guess I like coming here because it's so hands-on and we're doing so many different things. The heart of our program is a full-time 3-year vocational program where they learn to do visual effects and animation and title work specifically for the entertainment industry. But we also have part-time programs, and we have a summer program for younger kids to kind of get indoctrinated in the kind of things that we're doing here. The program would teach them not only the technical skills that they needed, but the work readiness skills that they needed in order to get a job. So we focus on how they look and what their attitude is, and organizing themselves and problem solving on their own. The people that I've met with autism are just all different. They're individuals, and they have unique qualities about them. And what we try and do here at Exceptional Minds is figure out what they're good at, what they're passionate about, and bring that out in them. First year, we learned animation and Photoshop. Photoshop's pretty cool, actually. You can do a lot of really neat text effects. I'm learning a lot of editing and visual effects. I now know how to make a lightsaber. We're all a bunch of people, and we all kind of like similar things, and we basically just all kind of hang out and be nerds together, and it's awesome. People don't realize that I spend a lot of time with homeless people. I get off of here and I spend a lot of time in the park with people that are struggling, often people with autism. When you change your purpose in life as to why you go into work, it changes the stress and everything else. I'm so excited to come into work every day that I don't have the same kind of stress or worries that I had before. I know that I'm making a difference, and so that changes my attitude about work. Our dream is that we can show other people how to do what we're doing, that they can, in their own towns, figure out ways that these individuals can be useful and have them be a part of society. Exceptional Minds is a place you can go and you'll be accepted and you'll learn things, and it's awesome. I want the world to know that I like design.